وائٹ پیپر جاری کیا ہے تحریک انصاف نے ہارون صاحب. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کرپشن 2008 سے 18 تک اثاثے کس طرح سے گئے آگے, کون کون سی پراپرٹی بنی, ملکی قرضہ 30 ارب تک بڑھ گیا تھا اس وقت, اور نہ جانے کیا کچھ, سارا کٹا چھٹا کھول کے عمران خان صاحب نے سامنے رکھ دیا. ایک ایک چیز بتائیں نا, مثلا ایون فیلڈ کے سب سے پہلے تو العزیزیہ اسٹیل مل پہ آ جائیں نا آپ. اسٹیل مل, العزیزیہ اسٹیل مل پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہیں وہ ثبوت, یہ ہیں وہ اثاثے. ان کے وکیل اکرم شیخ کہتے ہیں کہ وہ جو خط عدالت میں پیش کیا وہ مجھے دکھایا ہی نہیں. ایک تو پارلیمنٹ میں کہا نا کہ دبئی کی اسٹیل مل بیچ کے تو العزیزیہ اسٹیل مل لگائی. اب دبئی کی اسٹیل مل تو خسارے میں تھی, اچھا وہ بیچی تو وہ پیسے کہاں گئے؟ کسی بینک میں جمع کرائے پیسے, آدمی تھیلے میں تو نہیں لیے پھرتا نا. 10-20 ملین ڈالر, 30 بلین, 50-100 ملین ڈالر جو آدمی تھیلے میں تو نہیں اٹھائے پھرتا. پھر وہاں دو بھی پیسے جا ہی نہیں سکتے, تو اس وقت بیرون ملک پیسے بھیجنے پہ پابندی تھی. اچھا پھر وہاں سے جدہ کیسے منتقل ہوئے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر وہ ایک خط پیش کیا جو اکرم شیخ صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں دکھایا, یہ ہے جی ثبوت, وہ قطری شہزادے کا خط. وہ پیسے گئے کہاں تھے؟ اچھا اس کا کوئی ثبوت نہیں. ایون فیلڈز کے جو فلیٹس ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں. 1668 جو مشہور کتاب ہے, دیکھیے وہ اتنا مشکل نام ہے کہ ایکچولی کیا ہے اس کا نام, وہ اس میں لکھا ہے کہ یہ موٹر وے کا کمیشن تھا جو 8 ارب روپے سے یہ بننی تھی, یہ اچانک 20 ارب روپے کی ہو گئی. آپ کو پتا ہے عمران خان کے دور میں سڑکیں کم قیمت پہ بنی ہیں, حالانکہ ظاہر ہے انفلیشن بڑھ گئی ہے, پیسے کی قدر کم ہو گئی ہے, جی اس کے باوجود کم قیمت کے اوپر بنی ہے. ٹھیک ہے, پیناما کیس میں تو اسے سزا ہو چکی ہے 10 سال قید, 10 لاکھ ڈالر جرمانہ. اب وہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے. مجھے بہت افسوس ہے کہ مجھے کہانی پوری پتہ ہے, میں بتا نہیں سکتا, کیونکہ میرا اس آدمی سے وعدہ ہے جہاں سے یہ سب مینیج کیا گیا کہ وہ کوئی کاروباری آدمی ہے, وہ کہتا ہے میری جان مصیبت میں پھنس جائے گی. میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ پلیٹلیٹس کی رپورٹ جس خون کے قطرے پہ بنی تھی وہ نواز شریف صاحب کا خون تھا ہی نہیں. بریک پہ چلے جائیں جی, بریک پہ چلتے ہیں. اس کے بعد بریک ہی لے سکتے ہیں. بریک ہی لوں گی, بریک لیں, بریک سے واپس آ کے بات کریں گے, آگے ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب وائٹ پیپر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, فلیگ شپ انویسٹمنٹس, اس کا ذکر بھی ہے. فلیگ شپ انویسٹمنٹ ہے, 15 کمپنیاں ہیں اس کے علاوہ, اور وہ اپنے ملازمین کے نام پہ ہیں کچھ, اور وہ ٹی ٹیز کا یہی قصہ ہے نا سارا. اور مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ایک انتہائی اہم شخصیت میں کہہ رہا ہوں, اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ 300 جائیدادیں ہیں ان کی, 15 کمپنی ہیں. وہ ایک آدھ کمپنی نہیں ہے, کئی ہیں, کچھ کے نام میں نے درج کیے تھے, سب کے سب تو یاد نہیں رہتے جی. کچھ کے ہیں گڈ نیچر, یونائٹڈ اسٹیل, نثار ٹریڈنگ وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری فرضی کمپنیاں ہیں جی. تو اس میں شہباز صاحب کے اثاثوں کا بھی تو تھا ذکر 1998 سے. 1998 میں تھی, ان کی کل جو تھی جائیداد وہ میرے برابر تھی. 1998 1.5 کروڑ. اچھا, کل ایسٹس. اب وہ پتہ نہیں ماڈل ٹاؤن کے مکان اتنے سستے کیوں ہو گئے تھے اس زمانے میں. اور 1996 میں اعتزاز حسن کہتے ہیں 5000 روپے انکم ٹیکس دیا تھا نواز شریف صاحب نے جی. تو 2018 میں کتنے؟ 2018 میں ہو گیا 7.25 ارب روپے. یہ ڈکلیئرڈ ہے, یہ کیسے ہو گئے یہ سمجھ نہیں آتی. اس کا جواب بھی تو نہیں دیتے کہ کیسے ہوگا. نہیں, جواب تو آپ ان سے لے ہی نہیں سکتے نا. وہ یہ عمران خان کو کیا حق ہے یہ سوال کرنے کا, اور میڈیا کو کیا حق ہے یہ سوال کرنے کا, قوم کو کیا حق ہے پوچھنے کا, قوم کو کیا حق ہے. نواز شریف صاحب صاف کہہ چکے ہیں, آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, اگر میرے حساب سے میری آمدن سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے. اب پوچھ گچھ تو ہوتی ہے ہم سے. ہمیں کہا بی آر نے 2 سال پہلے کہ 30 لاکھ روپے مزید ٹیکس دو. کس چیز کا ٹیکس دو بھائی؟ میں تنخواہ لیتا ہوں, اس کا ٹیکس دیتا ہوں, وہ تو دفتر سے آٹومیٹکلی کٹ جاتا ہے. ان کا اس سے آپ نے پراپرٹی خریدی, اس پراپرٹی کی پرائز بڑھ گئی, آپ نے ٹیکس نمبر لیا نہیں, ٹیکس نمبر لیا 30 لاکھ روپے جرمانہ دیا. ٹیکس نہیں, ٹیکس تو دیتے ہی تھے, وہ تو نمبر لینے کا جرمانہ کٹ جاتا تھا. باقی تھی ذریعہ آمدن تھوڑی سی محدود سی,
اس میں ویسے کوئی ٹیکس نہیں ہے, وہ تھی محدود سے. تو اب اس میں 30 لاکھ روپے میں نے جرمانہ دیا. نواز شریف صاحب ٹیکس دیتے 5,000 روپے, میں 30 لاکھ روپے, یعنی ایک لوئر مڈل کلاس کا آدمی. وہ اتفاق سے میرے بھائیوں کی بھی کچھ پراپرٹی میرے نام پہ تھی, تو وہ اپنا سب مجھے دینا پڑا 30 لاکھ روپے. تو یہ ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اچھا, پوچھنے سے یاد آیا ہارون صاحب, یہ عام آدمی جو ہے وہ دیکھے نا ٹریفک کی خلاف ورزی کرے تو کہاں جائے گا؟ اخبار نویس کو میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ اخبار نویس کو کانسٹیبل نے, اس نے کہا یہ لو, ہاں جی ایسے اس نے کر کے دکھایا. میں نے کیا دکھایا تھا اس کو؟ اس نے کہا پریس کلب کا کارڈ دکھایا تھا. اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ بارسوخ لوگوں کو کون پوچھتا ہے؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, پوچھنے سے یاد آیا, ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر جو نیب کا اسپیشل پروسیکیوٹر تھا, اس نے اس کیس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. ایک نے نہیں علیحدہ کیا, بہت سے لوگ علیحدہ ہوں گے. اور رضوان کے قصے میں بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی منظر عام پہ آئیں گی. انویسٹیگیشن کے کس طرح اس کو کمپیل کیا گیا تھا بعض کیس درج کرنے پہ, اور بعض کیسوں میں اس کو کہا گیا تھا کہ پرانی تاریخوں میں کرو. اور صرف اسی زمانے میں نہیں, پچھلی حکومت کے زمانے میں بھی اس پہ بڑا دباؤ آیا, اور بعض اس نے کام کیے اپنا بشیر میمن صاحب کے معاملے میں اور چیزوں میں. سرکاری ملازم بیچارہ بڑا بے بس ہے. اب دیکھیے نا, ابھی آج کچھ تبادلے ہوئے ہیں, کل کچھ تبادلے ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ موٹر وے کے آئی جی تھے, بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے, ان کو اٹھا کے پھینک دیا. اب وہ جس سرکاری ملازم سے پوچھتے ہیں نام لینا مناسب نہیں ہے, وہ کہتا ہے اب جی مصیبت میں پھنسے ہوئے بچے تعلیم پا رہے ہیں, نئی نوکری کا پتہ نہیں کہاں ہوگی, زندگی ساری خراب ہو گئی. اس پہ تو ہارون صاحب انویسٹیگیشنز ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے ایان علی کے کیس کے حوالے سے بات کی تھی, جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پورے اسرار موت ہو گئی اس کی. تو نہیں, سارے ہر ایسے کیس میں آپ اس کی کیا بات کرتی ہیں؟ بے نظیر جیسی لیڈر قتل ہوئی دن دہاڑے, اس کی کوئی تفتیش ہوئی نہیں. ڈاکٹر سیٹل آن ریکارڈ ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو کمیشن ان سے ملنے کے لیے آیا تھا, وہ اسے کچھ معلومات دینا چاہتے تھے اور اس سے کچھ معلومات لینا چاہتے تھے, اور اس وفد کو ان کے ساتھ ملاقات سے وزیر داخلہ رحمان ملک نے روک دیا. چلیے, میں کلوزنگ کی طرف بڑھ رہی ہوں. ہارون صاحب, جاتے جاتے اتنی سنجیدہ گفتگو ہو گئی ہے, ایک سوال پوچھنا ضروری تھا. کوئی تبصرہ فرمائیں گے؟ علامہ ڈاکٹر بھی ہیں, علامہ بھی ہیں, عامل اقصی پتہ نہیں کیا کچھ ہے, ان کے بارے میں کچھ تبصرہ فرمائیں گے یا میں کلوزنگ کی طرف چلی جاؤں؟ اس پہ جس چیز پہ ہر کوئی تبصرہ کر رہا ہے, تو اس پہ میرے تبصرہ, وہ 3 سال کی بچی تک نے تو تبصرہ کر دیا. اور ویسے بھی ہم شادی بیاہ کے معاملات پہ, یہ حمزہ صاحب کا جب قصہ چل رہا تھا, آپ کو یاد ہے, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا. چلیں, نہیں کریں گے آپ بات؟ نہیں, اس پہ کیا بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے, اس بیچاری پہ بھی رحم کرے, اس پہ بھی رحم کرے, چلیں, شکریہ, اور ان کے لیے نجات کی کوئی صورت پیدا